السلام علیکم۔ یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ رات کو ہم نے مچ لگایا تھا آگ کا، اور یہ مچ لگانے کے دو تین مقصد تھے۔ ایک تو رات سردی سے لطف اٹھانا، اور سچ بتاؤں تو پنجاب کی دھرتی یا یہ جو ہمارا پنجاب کی سرزمین ہے، اس میں مچ اور یعنی کہ آگ کے علاوہ کا بڑا کردار ہے۔ اس سے جو کوئلے بنتے ہیں تو کسان پہ گھنٹوں بیٹھے یہ آگ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ یہ سردیوں میں یہ خاص قسم کا تحفہ ہے۔ ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی کئی صوفیہ کی درگاہوں پر بھی مچ لگتے ہیں۔ یہ شاید آگ سردیوں میں جلانا، اس کے گرد بیٹھنا، یہ ایک صوفیانہ شغل بھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی درگاہوں، جن میں شاہ کمال کے باہر ایک شاہ صاحب تھے جو سردی گرمی میں مچ لگا کے بیٹھے رہتے تھے، اسی طرح غازی آباد، شدرہ اور دیگر جگہوں پر بھی مچ پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ دیہاتوں میں صبح سویرے ہی آگ جلاتے ہیں اور پھر سورج چڑھنے تک اس کے گرد بیٹھتے ہیں۔ رات کو بھی شام ہوتے ہی حقہ اور مچ پہ بیٹھتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ایک ہماری کلاسیکل روایت بھی ہے، اور کلاسیکل اس میں حسن بھی ہے۔ تو ہم نے بھی اس رات یہی مچ لگایا۔ آپ جتنے مرضی زرق برق ہیٹر، گیس والا، بجلی والا، جو مرضی چلا لیں، لیکن جو قدرت نے اس مچ میں حسن رکھا ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ لکڑیوں کی آگ، کوئلے، بھڑکتے شعلے، ان کے گرد بیٹھ کے گپیں ہانکنا ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ اور یہ میں اپنے عزیزان یہ گوندل برادران حسنین، علی اور شاہ زیب کے ساتھ اس رات بیٹھا ہوں، گوندل مدثر گوندل صاحب کی میزبانی میں۔ تو ہم نے یہ مچ لگایا، پھر اس پر کوئلے بنائے، کوئلے بنا کے ہم نے یہ بڑی شاندار مچھلی فرائی کی، اور رات کافی دیر ہم اس کے گرد بیٹھے رہے۔ تو یہ بھی ایک یہ مادھو لال حسین کی درگاہ پر جائیں تو وہاں پر چراگاہ ہوتی ہے، اور بہت بڑا مچ لگایا جاتا ہے اس پر بھی، عام دنوں میں بھی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اس مچ کا روح سے کیا رشتہ ہے، لیکن مجھے تو یہ ایک جوگ لگتا ہے، ایک ساز لگتا ہے، ایک نغمہ لگتا ہے، ایک سوز لگتا ہے، جس کا ایک اپنا ہی انداز ہے، ایک اپنا ہی طور ہے، ایک اپنا ہی طریقہ ہے، جس کے اندر عجب قسم کی لطافت اور حلاوت ہے۔ اور میں تو اس رات کھلی چھت پہ، کھلے آسمان تلے بیٹھے مچ لگائے سوچ رہا تھا کہ یہ ساز، یہ سوز، یہ پیار کے نغمے اس دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ضرور اس سے لطف اٹھائیے۔ بہت شکریہ۔